السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بڑی اہم حدیث پڑھوں گا، بکثرت ذکر الہی کرنے والوں کی شان۔ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے ہیں ان کی کیا شان ہے، آئیے حدیث سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو سعید سعد بن مالک خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَيَذْكُرَنَّ اللَّهَ أَقْوَامٌ فِي الدُّنْيَا عَلَى الْفُرُشِ الْمُمَهَّدَةِ يُدْخِلُهُمُ الدَّرَجَاتِ الْعُلَىٰ۔ یہ حدیث ابن حبان کے اندر موجود ہے، اس کا جو نمبر ہے 398۔ آئیے اس حدیث کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ میرے آقا امام الانبیاء حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کتنے ہی لوگ ہموار بستروں پر ضرور اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، یعنی سوتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، جاگتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں جنت کے سب سے اونچے درجات میں داخل فرمائے گا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے وہ پھر اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ جو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ایسے لوگوں کو جنت کے اونچے درجات میں داخل فرماؤں گا۔ اس حدیث مبارک میں ان بندگان خدا کی شان بیان کی گئی جو ہمیشہ ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں، بستروں پر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کا وصال اس شان سے ہوتا ہے کہ اس کی زبانیں ذکر الہی سے تر ہوتی ہیں۔ یہ خوش نصیب رحمت الہی سے جنت کے بلند ترین درجات کے حقدار ٹھہرتے ہیں۔ اور حضرت داتا علی حجویری گنج بخش علیہ رحمہ بھی ان خوش نصیب بندگان خدا میں سے ہیں، کیونکہ اللہ کے جتنے بھی ولی ہیں وہ اللہ کی یاد میں لگے رہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ داتا صاحب نے، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کتنا مال جمع کیا، کچھ نہیں جمع کیا، لیکن اللہ پاک نے کتنا کرم فرمایا۔ آج بھی جا کے دیکھ لو، ان کے قدموں کے نیچے سونا ہے، قدموں کے نیچے کیا ہے؟ سونے والا گیٹ ہے۔ تو جو دنیا کو ٹھکراتے ہیں تو دنیا پھر ان کے قدموں میں آتی ہے۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ بزرگان دین کے صدقے ہم سب کو نیک بنائے اور ہم سب کو زیادہ سے زیادہ ذکر الہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔